سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آل أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 59 تک پڑھا تھا. آج اس سے آگے انشاءاللہ العزیز شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان مشرکوں سے سوال کیجئے اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں. اور یہاں سے آگے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور تعارف کا بہترین اسلوب یہاں پر کوشچننگ کی شکل میں کیا گیا ہے. علم کے حصول کے لیے یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے کہ سوال کیا جائے، سوال کر کے علم جو ہے وہ سیکھا جائے. اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالی علم دے رہے ہیں سوال کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف ایک لیکچر ڈلیور کرتے رہیں، ہم کوشچننگ کی شکل میں اس کو دوسرے کے سامنے رکھیں اور اسی سے اس کا جواب لیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے جس کی حکمت یہاں پر ہمیں ان آیات میں نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ جب انسان خود جواب دے گا تو وہ پھر اپنے اوپر خود ایک دلیل قائم کر لیتا ہے، بنسبت اس کے کہ ہم اس کو سمجھاتے رہیں اور وہ سمجھ کے نہ دے. تو جب وہ اپنی زبان سے خود اس سوال کا جواب دیتا ہے اور وہ خود اپنے الفاظ میں اس کو بولتا ہے تو پھر وہ دلیل اور وہ حجت اس پر خود بخود قائم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ قرآن ہمیں حکمتیں سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حکمتوں کے موتیوں کو اکٹھا کریں اور پھر ہم اس کے ساتھ، اس حکمت کے ساتھ اپنی زندگی میں عمل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ جب ان سے یہ سوال کیے جاتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو العزیز العلیم نے پیدا کیا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب ان سے آپ پوچھو، ان سے اگر سوال کیا جائے کہ زمین آسمان سے پانی کون اتارتا ہے کہ جس سے وہ زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دیتا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. تو بات یہ ہے کہ جب یہ جانتے ہیں تو پھر کیا ہے، جب ان سے پوچھا جا رہا ہے اور مانتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تعصب کی ایسی پٹی ان کی آنکھوں میں پڑی ہے کہ ان کو سامنے کے حقائق نظر نہیں آتے. زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے پیدا کیا، لیکن پھر کیا کرتے ہیں، اسی کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں.
امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان سے سوال کریں کہ کون ہے جو مشکل میں بے قرار کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم غور و فکر کرنے والے ہوں، کائنات پر غور و فکر کرنے والے ہوں، تو ہر چیز چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ اس قدر خوبصورت نظام کائنات ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم ایک ایسی زندگی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جہاں ہم نے ضروریات کو، اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات بنا رکھا ہے، اور وہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے 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 ہلکان ہو جاتے ہیں، اور اخیر عمر میں جب بالکل دنیا کے پیچھے بھاگنے کے قابل نہیں رہتے تو پھر سوچتے ہیں کہ اب اللہ اللہ کرے۔ تو اس وقت بھی جس کو توفیق مل جائے، اللہ ماشاء اللہ، جس کو اس وقت بھی بعض لوگوں کو توفیق نہیں ملتی، تو جب اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے دیں تو اس وقت پھر انسان کیا ریسرچ کرے، کیا غور و فکر کرے گا، اس کے پاس کیا مہلت ہوگی کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، کیونکہ عبادت کا لطف اس وقت تک آپ اٹھا نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اللہ کی معرفت نہ ہو۔ وہ ایک آپ لگے بدے نظام کے تحت سجود کرتے تو ہیں، رکوع کرتے تو ہیں، لیکن اس کا لطف، وہ ایمان کی حلاوت اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ ہمیں ایمان کا شعور نہ ہو، جب تک کہ ہمارا ایمان شعوری نہ ہو، جب تک کہ ہم اپنے رب کو پہچانتے نہ ہو۔ اور کتنا ظلم ہے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اسی کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اور وہ اللہ کون ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اس دنیا کی دوڑ کے پیچھے کہ ہم اپنے رب کی معرفت کا علم حاصل کر سکیں، حالانکہ یہ علم ہماری روح کی غذا ہے۔ اس کے بغیر ہماری روح کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مر جاتی ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ انسان مشکل کے وقت میں جب دعائیں کرتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے، کیونکہ انسان وخلق الانسان عجولا، انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، تو جلد بازی میں وہ بہت جلدی تھک جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے بہت دعائیں کر لی ہیں، بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں، اب کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے، اب کوئی اور ہیلا کرنا چاہیے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ تمام کی تمام قدرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو انسان مشکل وقت میں اگر اللہ کو بھول کر غیر اللہ کے اوپر تکیہ کرتا ہے تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر ایسا ہے تو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہیے اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے، خواہ وہ مخلوقات میں سے فرشتے ہوں، جن ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، یا دوسرے انسان اور غیر انسان، سب کا علم محدود ہے، سب سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پوشیدہ ہے، سب کچھ جاننے والا تو صرف اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کسی متنفس کو خبر نہیں کہ کس سرزمین میں اس کو موت آئے گی. پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور مخلوق وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے الا یہ کہ جس کا علم وہ اللہ ان کو دینا چاہے. تو کوئی بھی دوسرا، صرف اللہ ہے جو عالم الغیب ہے. اگر اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھا جائے کہ یہ کوئی بھی دوسرا جو ہے وہ جمیع ما کان و ما یکون کا علم رکھتا ہے، تو یہ قطعاً ایک غیر اسلامی عقیدہ ہے. امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، امام احمد، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے صحیح سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو اس نے اللہ پر سخت جھوٹ کا الزام لگایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن کو قرآن کے الفاظ میں پڑھیں تاکہ ہمارے عقائد درست ہوں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہیں، تو وہ یہ آیت پڑھیں اور دیگر آیات پڑھیں جس میں صاف صاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے. جی یہ تو جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس پر تو یہ جو خاص طور پر جو پشین، دیکھیں جو پشین گوئیاں سچی ہوتی ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جو کاہن ہوتا ہے، جو نجومی ہوتا ہے، اس کے پاس جو شیاطین ہوتے ہیں، وہ شیاطین جو ہیں وہ آسمان دنیا کے قریب جا کے کچھ سنگن لاتے ہیں. اب فرشتوں کی باتوں میں سے کوئی چھوٹی موٹی بات کی سن لیتے ہیں، پھر شہابیہ ان کا پیچھا کرتا ہے، پوری بات ان کو پتہ نہیں چلتی، تو یہ آ کے تو اس کاہن کو بتا دیتے ہیں، تو کاہن اس میں سے سچ جھوٹ ملا کے پوری کہانی بنا کے بتا دیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بات اس میں سے صحیح نکل آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ اس کے پاس تو بڑا علم ہے. اور یاد رکھیے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو غیب کا علم حاصل ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی بھی نہیں ہے. اور ایسے لوگ جادو سے کام لیتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا تفصیلاً کہ یہ جو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اچھا آپ کے گھر میں فلان چیز فلان جگہ پڑی ہوئی ہے، اور فلان جو ہے اس نے فلان ٹائم پر جو آپ کے ساتھ یہ کیا، اور ہم کہتے ہیں یہ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جی، ان کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں کیا چل رہا تھا. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے. تو جو جادوگر ہوتے ہیں انہوں نے شیاطین کو قابو کیا ہوا ہوتا ہے. شیطان کی پوجا یہ کرتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، باقاعدہ اس کو سجدے کرتے ہیں، محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، بہت گندے غلیظ کام کرتے ہیں. شیطان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کے موکل کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ شیاطین ہی ہوتے ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی، ہماری بات کہیں اور نکل جائے گی، وقت کم ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو معلوم ہے ہمیں وہ 3 طرح کی ہیں، انسان، جن اور فرشتے. تو یہ فرشتے نہیں ہو سکتے کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں. انسان ہم خود ہیں، انسان نظر آتا ہے، غائب نہیں ہو سکتا. پھر رہ جاتے ہیں جنات. جنات میں سے شیاطین ان کے پاس ہوتے ہیں، یہ شیطان کی باقاعدہ پوجا کرتے ہیں. پھر یہ ان کے پاس جو شیطان جن ہوتے ہیں وہ اس بندے کے شیطان جن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے، اس سے پوچھتے. اب وہ تو ہمیں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے گھر میں، اس کو پتا ہے آپ کے بچپن سے کیا کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہا، تو وہ اس جن کو بتاتا ہے اور وہ اس بندے کو بتاتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں جی یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. وہ پہنچا ہوا نہیں ہوتا، وہ جادوگر ہوتا ہے. تو کبھی بھی ایسی جگہوں پر مت جائیں، ایسے بابوں کے پاس مت جائیں جو آپ کو غیب کا علم دیتے. ہاں جو آپ کو مسنون طریقے بتاتے ہیں اور آپ کے ایسے مسائل کا حل سنت طریقے سے بتاتے ہیں، تو ان کے پاس جانے سے، اور وہ جو آپ کو پڑھنے کے لیے صورتیں بتاتے ہیں یا تسبیحات بتاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ مسنون یا قرآن اور سنت سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرے، یہ ایمان کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں. بہرحال ہمیں یہ پتا چلا کہ غیب جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتا.
وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. وہ تو خود نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، تو وہ ہمیں کیا بتائیں گے کہ غیب کی باتیں ہمیں کیا بتائیں گے؟ انہیں تو خود نہیں پتا کہ ان کی موت کس وقت ہے، کس وقت آ جائے گی. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان سے گم ہو گیا. یاد رکھیے، اعمال کی درستگی کے لیے عقیدہ آخرت پر یقین ہونا اور عقیدہ آخرت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. جب ہمارا عقیدہ آخرت درست نہیں ہوتا اور اس میں ہم نے اپنے من چاہے جو ہے وہ نجات کے ذریعے بنا رکھے ہوتے، تو پھر ہمارے اعمال بھی صحیح نہیں ہوتے. تو آخرت پر یقین حق الیقین کے درجے پہ رکھیے. یقین رکھیے جہنم کی آگ بہت گرم ہے. یقین رکھیے جہنم کا کھولتا پانی اس کھولتے پانی سے 70 گنا زیادہ گرم اور جلا دینے والا ہے جو آپ کے چولہے پہ کھول رہا ہوتا ہے. اور یقین رکھیے کہ جنت ہے. الجنت حق وجہنم حق والنار حق. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت جب یہ اٹھتے تھے تو تہجد کی دعا میں یہ دعائے استفتاح میں یہ پڑھا کرتے تھے. تو حق ہے، پتہ ہے، موجود ہے. تو پھر اور یہ بھی عقیدہ آخرت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ میزان میں اعمال رکھے جائیں گے، اور ایمان اور عمل صالح دونوں جب موجود نہیں ہوں گے ایک ساتھ تو بندے کی نجات نہیں ہو سکتی. ہاں جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے، لیکن اس رحمت کو متوجہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارا ایمان اور عمل صالح کریں گے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بات افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کے تو دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر رنج نہ کیجیے اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جو ہے وہ غمخوار تھے، ان کی کتنے زیادہ ان کی اصلاح کی کے حریص تھے کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے آپ ان کی باتوں پہ غم زدہ نہ ہو، آپ اس چیز پر اپنا دل چھوٹا نہ کریں کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے یا یہ قرآن پر اللہ پر ایمان نہیں لا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حریص تھے نا لوگوں کی اصلاح کے. تو انسان میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. جب ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے پھر دین کا کام کریں گے؟ ہم ابلاغ دین کا کام کیسے کریں گے؟ اور اگر ہم ابلاغ دین کا کام کرنا ہی نہیں چاہتے، ہمارا شوق ہی نہیں ہے، تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ بتا دیجیے. اور ان کی چالوں پر دل تنگ نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب بھی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے تاکہ یہ اپنے رب کی طرف رغبت کر لیں، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ولیکن اکثرہم لا یشکرون. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. ہر چیز ریکارڈڈ ہے. ہم چاہے جتنے مرضی اس پہ پردے ڈال لیں، لوگوں سے جتنا مرضی چھپا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو کرامن کاتبین ہمارے ساتھ رکھے نا، ہر جگہ موجود ریکارڈ کرے. پھر اللہ تعالیٰ خود ہم وقت سمیع و بصیر ہیں، العلیم ہے، وہ خود دیکھ رہے ہیں. اور پھر جہاں بھی ہم ہوتے ہیں وہاں کی بے جان چیزیں، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا ہدہد کی مثال، تو دیکھ لیجئے یہ سامنے پرندہ میرے سامنے بیٹھا ادھر سے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ چاہے گا تو اس کو میرا گواہ بنا دے گا، اللہ چاہے گا تو میرے ارد گرد جو سامان پڑا ہے اس کو گواہ بنا دے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ریکارڈڈ. کہاں جائیں گے مکر کے؟ وہ منافقین جب مکریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مہر لگا دے گی، پھر ہر چیز کھول کے بتا دے گی کہ یہ اس کے اعمال تو ایسے تھے اور اس کی نیت تو ایسے تھی. تو جب بندہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ المدبر ہے، اس نے تو ہر چیز کی تدبیر کر رکھی ہے، ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے سارا کچھ، تو وہ پھر ایسی حرکتیں کرے گا ہی نہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں.
یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، یعنی اپنی ہسٹری اور اپنے عقائد میں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ حق پر ہیں۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، یعنی جن کے ضمیر اور شعور مر چکے ہیں، جو حق کو سننا ہی نہیں چاہتے، ان کے اندر کسی قسم کی خیر پائی ہی نہیں جاتی، تو آپ ان کو کیا سمجھائیں گے اور سکھائیں گے؟ اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں، آپ تو اپنی بات انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدن ہدایت ہے، لیکن ملتی کس کو ہے؟ ہر قرآن پڑھنے والے کو؟ للمتقین، جو اللہ کے ناراضگی سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو اس کی نافرمانی سے بچ کر اس کی فرما برداری کے کام کرنے کا حریص ہوتا ہے، شوقین ہوتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اس کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ جو محض وقت گزاری کے لیے یا محض صرف ثواب اور اجر کے لیے پڑھتا ہے، اس کو اجر تو ملتا ہے، نیکی کا اجر، نیکی تو ملے گی، لیکن وہ بڑی خیر، وہ بڑی نیکی، وہ جنت کے اعلیٰ درجے، اعلیٰ مقامات، ان تک پہنچنے کا راستہ اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو قرآن جو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، ہمیں وہ طریقے سیکھنے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، ان باتوں کا علم سیکھنا ہے جو اس کی نافرمانی کی ہیں، تو پھر ان کو ہی اس سے ہدایت ملتی ہے اور وہی اس کے ذریعے اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور جو سننا نہیں چاہتے، جو ماننا نہیں چاہتے، جو اپنی موج مستی میں لگے رہنا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمیں جینا ہے اور یہی ہمیں مرنا ہے اور آخرت دیکھی جائے گی جب پائے گی، تو پھر وہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، چاہے آپ ان کو جتنا مرضی بار بار قرآن سناتے رہیں۔ تو یہ قرآن بارش ہے، یہ اثر ویسا ہی کرے گا جیسا ریسیو کرنے والی زمین ہوگی۔ بارش جیسی زمین پہ برستی ہے ویسا ہی پھل پھول اگاتی ہے۔ اگر وہ صحرا کی زمین پہ برسے گی تو تھور ہی اگائے گی، اور اگر وہ کیکٹس اگائے گی، کانٹوں والا پودا اگائے گی، اور اگر وہ کسی زرخیز زمین پہ برسے گی تو وہاں سے پھل اور پھول نکلیں گے۔ تو ہمیں اپنے دلوں کی زمین کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ یہ کیسی ہو چکی ہیں، کہ اگر ہم قرآن سنتے ہیں تو یہ اس پر کس طرح سے اثر کرتا ہے اور کتنی موٹیویشن ہمیں ملتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے۔ دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، قیامت کی جو آیات کبریٰ ہیں ان میں سے یہ ایک نشانی ہے۔ اور اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا، اور ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو وہ بہرحال دوسری کے قریب ہی ظاہر ہوگی، یعنی یا تو یہ پہلے نکل آئے گا اور سورج بعد میں مغرب سے طلوع ہوگا، یا پھر مغرب سے سورج پہلے مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ بعد میں آئے گا، یعنی جو بھی نشانی ہوگی بہرحال یہ دونوں سائملٹینیسلی نشانیاں آگے پیچھے آئیں گی۔ اور پھر یہ دابۃ الارض جو ہے یہ لوگوں کی ناک پر ایک نشان لگائے گا اور وہ تم میں ہی رہیں گے، حتیٰ کہ تم میں سے کوئی شخص اونٹ خریدے گا اور پوچھے گا کہ یہ کہاں سے لیا، تو وہ کہے گا کہ فلاں نشان زدہ شخص سے لیا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو نشانیاں ہیں قیامت کی اور پھر دجال ہے، یہ اگر آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ فلاں اب یہ وہ زمانہ آ گیا، مثال کے طور پر اگر بندہ کہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں خروج ہونا ہے دجال کا، تو اگر آپ کو پتہ بھی لگ جاتا ہے، آپ کو میڈیا کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے یا آپ ایسی خبریں سنتے ہیں کہ جی فلاں علاقے میں دجال نکلا ہے، تو روکا گیا ہے کہ وہاں جا کر اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دابۃ الارض نکل آیا ہے تو وہاں جا کے اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑے فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، اور سب سے بڑی آزمائش تو یہ جو ہے دجال ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے پاس جانا ہے اور ان کو دیکھنے کا شوق نہیں رکھنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. اور ذرا تصور کریں اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. پھر ان کو مرتب کیا جائے گا یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو وہ پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا کوئی علمی احاطہ نہیں کیا تھا. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا علما، بغیر سوچے سمجھے صرف اپنے تعصب کے پردے کے تحت جو کانوں اور آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے انکار کر دیا. نہیں جی، ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے تھے. آپ قرآن کی آیت کو، آپ صحیح حدیث کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیں کہ میرے لیے وہی کافی ہے جس پر میں نے اپنے بزرگوں کو پایا، اور ریسرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ دیکھیں تو صحیح میرے پاس جو روایت موجود ہے وہ صحیح ہے یا وہ روایت جو مجھے بتائی جا رہی ہے وہ زیادہ صحیح درجے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ بھی نہ کیا تھا. اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. کیا ان کو سجائی نہیں دیتا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا، اسی میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. تو بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی نشانی سے سبق نہیں لیا. ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے بھی دن میں روز رات آتی ہے، روز دن آتا ہے، ہم اس سے کتنا سبق حاصل کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ رات اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے پیدا کی ہے اور دن جو ہے وہ کام کے لیے بنایا ہے. قرآن کریم میں مختلف جگہ جو رات اور دن کی نشانی بتائی تو اس میں یہ بھی بتایا. رمضان کی راتیں بہت برکت والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جو لوگ عبادت میں جاگتے ہیں وہ تو صحیح کرتے ہیں، لیکن جو بلا وجہ جاگتے ہیں اور ایک روٹین بنا لیتے ہیں کہ صبح دیر تک پڑے سوتے رہیں گے اور ساری رات جاگتے رہیں گے، یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فطرت سے انحراف کرنے کے برابر ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو رمضان کا دن بھی تو عبادت کے لیے ہے نا، جو رمضان کے دن کے لمحات بھی تو قیمتی ہیں، تو ہم وہ ضائع کر دیتے ہیں سو کے. تو اعتدال میں رہیے اور اللہ کے رسول کی سنت کو اختیار کرنا ضروری ہے. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو زمین اور آسمان تھے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے. اور یہ کون ہوں گے جو حشر کے میدان میں بھی پرسکون ہوں گے؟ اولیاء اللہ. اور اولیاء اللہ، ولی اللہ بننے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی خاص لبادہ پہنا ہے یا آپ کے کوئی خاص جو ہے وہ رنگ روپ ہے یا آپ نے کوئی خاص طریقہ کار اپنائیں گے تو آپ اولیاء اللہ ہوں گے. آپ ولی اللہ بن سکتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لاتے ہیں. تو اللہ اگر آپ کا دوست ہے تو آپ بھی تو اللہ کے دوست ہو گے نا، آپ اولیاء اللہ ہو گے نا. تو آپ ایمان لائیں، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، آپ یکفر بالطاغوت کریں، آپ یؤمن باللہ کریں، آپ ولی اللہ ہو جائیں گے. ولی اللہ بننے کے لیے کوئی کسی درخت پہ کھڑے ہو کر کوئی چلا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی پہاڑ کے اوپر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ولی اللہ آپ بن سکتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت کو اختیار کر کے. سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا ان کنتم تحب اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، پس تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے. اتنا آسان ہے ولی اللہ بننا. اور پھر یہ ولی اللہ جب ہم بن جائیں، اللہ کرے ہم سب ربانی بننے والے ہوں، بن سکیں، تو جب ہم یہ صرف ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں ہم پر وہ ہولداری نہیں ہوگا جو مشرکین اور کافروں پر. وہ جو پریشان کن دن ہے، جو جسے کہتے ہیں نا کہ فضا الاکبر کا کہا گیا اس کو قرآن میں، بہت زیادہ جو ہے یہ پریشانی والا دن ہوگا، بہت بڑا پریشانی. اس دن ہم امن میں ہوں گے. تو مشکل تو نہیں ہے، مشکل تو نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں، قرآن کا علم سیکھیں، سنتیں سیکھیں، سادی زندگی گزاریں، کوشش کریں، اپنے تئیں پوری کوشش کریں اللہ کی فرما برداری کرنے کی. جہاں کہیں غلطی ہو جاتی ہے سچے دل سے اللہ سے استغفار کریں. ٹھیک ہے، اپنی عبادتوں کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں. فرائض بڑے اچھے ہو گئے، اب نوافل کی طرف رغبت کریں.
ٹھیک ہے نا, تو کچھ مشکل نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ کی خاطر محبت کرنے والے جو لوگ آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں, وہ بھی حشر کے میدان میں اس ہال والے جو لمحات ہوں گے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نامعلوم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوگی. قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے, ان کے لباس نور کے ہوں گے, نہ وہ غمزدہ ہوں گے اور نہ وہ خوف زدہ. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور پھر وہ نوجوان جس کا دل عبادت میں لگا رہتا تھا, مسجد میں ٹکا رہتا تھا, پھر وہ نوجوان جس کو خوبصورت عورت نے جو کہ صاحب اختیار بھی تھی زنا کی دعوت دی اور اس نے اس کو انکار کر دیا صرف یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کے ڈر سے اس نے وہ خرابی نہیں کی. ایسا نوجوان بھی عرش کے سائے تلے ہوگا. پھر انصاف کرنے والا حکمران, منصف حکمران, عادل بادشاہ, وہ بھی عرش کے سائے تلے ہوگا. سبحان اللہ. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ خوب جمے ہوئے ہیں, مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ دیا جائے گا, اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے محفوظ ہوں گے. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمنون. کون؟ من جاء بالحسنہ, بھلائیاں کرنے والے, نیکیاں کرنے والے. یاد رکھیے اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں. جب تک ہمارے اندر دوسروں کے لیے خیر کا جذبہ نہیں ہوگا نا, ہم نیکیاں نہیں کر سکتے. ہمیں ہر جگہ جب صرف اپنے اوپر ہی دیکھنا آتا ہوگا نا, اپنی اولاد, صرف میں, میرا گھر, میرا شوہر, میں, تو ہم کبھی بھی خیر خواہی نہیں کر سکیں گے دوسرے کی. نہ ہمیں دوسرے کے مسائل لگیں گے, نہ ہمیں دوسرے کی حاجت کا پتہ چلے گا, اور نہ ہم اس کی مدد کر کے اجر کما سکیں گے. تو اپنے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ مومن اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو آپ اپنا کام بہت اچھے سے نہیں کر سکتے, تو کتنا اچھا ہے کہ اگر آپ کا کام اللہ کر دے اور آپ دوسرے کے حصے کا کام کر دیں. آسان ہے, مشکل نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمیں کرنا نہیں آتا, ہماری ٹریننگ اس بیس پر ہوئی نہیں ہوتی کہ ہمیں خیر خواہی کرنی ہے. بہرحال ایسے لوگ بھی اس بڑے دن کے ہال سے محفوظ رکھے جائیں گے. اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے. آیت نمبر بتا دیں. اچھا جی, آیت نمبر ابھی میں نے سورہ نمل کی آیت نمبر 90 پڑھی ہے. ٹھیک ہے, ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب یعنی مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کے رہوں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, اور یہ کہ میں پڑھ کر سناؤں یہ قرآن. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, تو جو کوئی ہدایت پائے گا تو اس ہدایت کا بھلا اس کو خود کو ہی ہوگا. وَمَنْ ضَلَّ, اور جو کوئی بھٹک جائے گا, فَقُلْ, تو کہہ دیجئے, إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ, کہ بے شک میں تو صرف ڈرا دینے والوں میں سے ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, اور کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, تو تم وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے, اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ
کرتے رہے ہو۔ سورۃ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ اس قصے میں بھی بہت نشانیاں ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، کسی کو غلام بنایا اور کسی کو ایلیٹ کلاس بنا دیا اور کسی کو مڈل کلاس بنا دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا، یعنی بنی اسرائیل۔ فی الواقع وہ بہت ہی زیادہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو انسانوں کا قتل فساد کی بدترین شکل ہوتی ہے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ انہیں ڈر کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ان کی حکومت کو ختم کر دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی ان کے ساتھ کیا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ غم اور خوف نہ کر، ہم اسے تیرے پاس واپس لے آئیں گے، اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان سب کے لیے سبب رنج بنے۔ یہیں سے فرعون کی تباہی شروع ہوتی ہے۔ واقعی فرعون اور حامان اور اس کے لشکر بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ فرعون جو تھا اس زمانے کا وہ بے اولاد تھا اور وہ بے خبر تھے، یعنی انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا۔ ماں تھی نا، بچے کو صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا تو دیا، لیکن اب دھیان لگا ہوا تھا اس کی طرف۔ تو یہ نیچرل ہے، بعض اوقات ہم بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی فرما برداری کرتے ہیں لیکن پھر بھی ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے، تو یہ نافرمانی کی نشانی نہیں ہے، یہ نیچرل ہے، کوئی بات نہیں۔ بس انسان آزمائش کے وقت اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ وہ اس راز کو فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ ہم کوئی اللہ کی فرما برداری کریں تو پھر بھی دل اڑا اڑا سا رہے، تو پھر کیا کریں؟ اللہ ہی سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دل کو جما دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی مرضی کو فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ تو شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، ڈراتا ہے، انجام کا خوف دلاتا ہے، فقر کا ڈر سناتا ہے، لیکن یہ کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کرے گا۔ تو ایسی اگر ہم باتیں یاد رکھتے ہیں تو پھر خواہ کیسی ہی سرکمسٹانسز ہوں ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم نافرمانی کے راستے کی طرف نہیں جاتے، مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کی نشوونما مکمل ہو گئی تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں اس وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے، یعنی سو رہے تھے، صبح کا وقت ہوگا شاید۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک تو اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے
مضبوط جسے والے تھے. معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو ایسی ہی ڈسکرپشن دیتے ہیں کہ بڑے طاقتور آدمی تھے. تو انہوں نے تو ایک مکہ مارا اپنی طرف سے اس کو پرے کرنے کے لیے، لیکن وہ جان سے گیا. موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے. پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما. جہاں غلطی ہو وہیں فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشش مانگنے والے پر بہت خوش ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ اپنے بندے پر تعجب کرتا ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی لا یغفر الذنوب الا انت. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مسکراتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، تو وہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو جیسے جو بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کھٹک دل میں آ رہی ہے، فوراً اللہ سے استغفار کر لیں. ہو سکے آج کل تو ویسے ہی دل بڑے نرم ہوتے رمضان میں، بندہ 2 نفل پڑھ لے. نہیں ٹائم نفل پڑھنے کا، ابھی غلطی ہوئی، ابھی یاد آیا اور نفل بھی نہیں پڑھنے کا وقت، ویسے ہی استغفار کر لیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے. اور وہ غفور الرحیم ہے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے. موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. دوسری روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرے کو بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکاوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا. یہ جو خود بنی اسرائیل کا آدمی تھا نا، یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو یہ کہا ہے نا کہ تو بڑا ہی بہکاوا آدمی ہے، تو گویا شاید وہ موسیٰ علیہ السلام اس بنی اسرائیل کے آدمی کو مارنے لگے. تو وہ ڈر گیا، ایک دم ڈر کے تو کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اس طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل تو ایک شخص کو قتل کر چکا ہے. یعنی خود ہی بول پڑا کہ کل میری مدد میں تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. تو تم اس ملک میں جبار بن کے رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا. اب یہ جب کھل گیا جو سارا معاملہ تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک آدمی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتے اور سہمے نکل گئے اور اس نے دعا کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا، ربی نجنی من القوم الظالمین. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کیسے پورا کرتا ہے. اس دشمن قوم میں سے ہی وہ جس دربار میں مشورے ہو رہے تھے، جہاں سارے فرعونی بیٹھ کے جو مشورے کرے تھے موسیٰ علیہ السلام سے نجات حاصل کرنے کے کہ چلو بہانہ مل گیا تو اب قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے دل میں بھی خیال ڈال دیا اور اس نے جا کے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ربی نجنی من القوم الظالمین، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسبی اللہ نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں. بہت خوبصورت حصہ ہے یہ قصے کا، اور عورتوں کے لیے بڑا پیارا سبق ہے اس میں کہ دیکھ لیں وہاں یہ عورتیں، یہ لڑکیاں کتنی باحیا تھیں کہ وہاں پر اپنے جانوروں کو لے کر نہیں جا رہی تھیں جبکہ وہاں پر دوسرے مردوں کا رش تھا. تو ایسی مارکیٹس، ایسی جگہوں پہ جانا جہاں نامحرم ہو، ایسے ایونٹس پہ جانا، ایسے شوز پہ جانا جہاں مرد اور زن کا اختلاط ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. کیونکہ انہی لڑکیوں کی یہ جو حیا کی صفت ہے، ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ اس اور لڑکی کی یہ ادا کتنی پسند آئی کہ وہ حیا والی تھی. تو جس حیا جو ہے یہ ایمان کی 70 شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حیا نہیں تو اس کو جو چاہے کرے. تو حیا نہیں تو ایمان پورا نہیں ہمارا. ٹھیک ہے. تو ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جو اس کا اہتمام کریں کہ ایسے بازاروں ایسی محفلوں میں نہ جائیں جہاں مرد و زن کا اس طرح کا اختلاط ہوتا ہو. ٹھیک ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں رواج دیں ایسی محفلوں کو, ایسی دعوتوں کو, کیا آپ اس کو کہیں گے, ایسے ایونٹس کو جیسے شادی وغیرہ ہے یا اور ایسے تقریبات کو رواج دیں جہاں پراپر سیگریگیشن ہو, جہاں مرد اور عورتوں کا نام کی تو ہمارے ہاں بھی وہ کنات سی لگی ہوتی ہے, بیچ میں ایک سیپریشن لگی ہوتی ہے, لیکن وہ سیگریگیشن نہیں ہوتی. ہر کوئی آ جا رہا ہوتا ہے, اور کوئی نہیں تو بیرے آ رہے ہوتے ہیں سرو کرنے کے لیے, اور کوئی نہیں تو مووی والا بیچ میں پھر رہا ہوتا ہے, وہ سب کی مووی بنا کے سب کو دکھا دے, وہ سب کے بیچ میں جاتی ہے. تو وہ کیا ہے, یہ تو مذاق اڑانا ہو گیا نا اللہ کے احکامات کا. کہنے کو جی ہم نے مردوں اور عورتوں کا الگ الگ انتظام کیا, کیوں؟ کیونکہ جی اللہ کا حکم ہے, اور پھر اللہ کے اس حکم کا مذاق اڑاتے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ خود حیا والا ہے اور وہ حیا کو پسند بھی کرتا ہے. بہرحال جب موسیٰ نے یہ سنا تو ان کے جانوروں کو پانی پلایا, پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے اور بولے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب آپ یہاں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت مصر سے بھاگتے ہوئے خالی ہاتھ ننگے پاؤں ہوں گے, کیونکہ وہ جس طرح لمبا مشکل سفر کر کے آئے ہیں تو جوگرز تو پہنے نہیں ہوں گے انہوں نے, جو بھی بہرحال ان کی کیفیت تھی انتہائی پریشان کن, نہ کھانے کو نہ پینے کو, نہ یہ پتا کہ آگے بنے گا کیا, نہ یہ پتا کہ پیچھے دشمن کتنا قریب پہنچ چکا ہے, خوف کی بھی حالت ہے, بھوک بھی ہے, انسیکیورٹی, پریشانی, سب کچھ. لیکن پھر بھی کیا ہے, دوسرے کی مدد. وہ کہہ بھی تو سکتے تھے ٹھیک ہے روز پلاتی ہیں, آج بھی پلا سکتی ہیں, میں خود تھکا ہارا ہوں. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم خود پریشانی میں ہوں تب بھی یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے. اور بڑا ہی زبردست وظیفہ آپ کو میں بتاتی ہوں, ہمیں وظیفے جاننے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا, لوگ پوچھتے کہ جی فلاں کام ہے کوئی وظیفہ بتا دیں, بڑا زبردست وظیفہ بتانے لگے, اب ذرا نوٹ کر لیجیے گا. آپ کسی پریشانی میں ہے نا, اپنی پریشانی کو بھول جائیں, دوسرے کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی حل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بندے کے کام پہ لگے ہوتے ہیں, بندے کی مدد پہ لگے ہوتے ہیں, جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پہ لگا ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کا بچہ کھانا نہیں کھاتا نا, آپ سچی نیت کے ساتھ کسی غریب کو کھانا, کسی اور بچے کو کھلانا شروع کر دیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. آپ کھلائیں دوسرے کے بچے کو, نیوٹرینٹس آپ کے بچے کو لگیں گے. سبحان اللہ. اللہ سے کچھ بعید تو نہیں. آپ کریں دوسرے کا کام, کریں دوسرے کی خیر خواہی, کریں دوسروں کے لیے دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خود, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرشتے مقرر کر دیں گے آپ کے لیے دعائیں کرنے کی. کر کے تو دیکھیں. ہم چاہتے بس زبان ہلا کے تسبیح کے دانے پھینکتے جائیں اور ہمارے سارے جو ہے وہ تلدر پار ہو جائے. فزیکلی ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے, ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بڑا ہی زبردست نسخہ ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی مدد کی اور پھر ان سے اجر نہیں مانگا, جا کے بیٹھ گئے, کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان لڑکیوں کی مدد میں لگے تھے نا, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو کافی ہو گیا, ان کو سب کچھ وہیں دیر اینڈ دین مل گیا. کیسے؟ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, تو آئی ان میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. حیا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں کیا, اس لڑکی کی صرف بیان کی. اور وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے تو آپ کو اس کا اجر دیں. نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدین کے شعیب علیہ السلام جس نبی کا ذکر ہے یہ وہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے, ان میں زمانے کا بہت بعد ہے زمانہ, کیونکہ شعیب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت لوط کے زمانے کے قریب. ٹھیک ہے, تو حضرت لوط سے تو موسیٰ علیہ السلام بہت سالوں بعد, سینکڑوں سالوں بعد آئے نا, تو ان کے زمانے کا بعد ہے. اچھا, اب ہوا یہ کہ جب یہ وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام اور اپنا سارا قصہ ان کے والد کو سنایا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ خوف نہ کرو. اب
آپ ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہیں۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی مدد کی، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کس کس چیز کی ضرورت تھی؟ کھانے پینے کی، نوکری کی، شیلٹر کی، ایک گھر پرسکون جہاں بیوی ہو، بچے ہوں، یہی ضرورت ہوتی نا انسان کی۔ تو انہوں نے لڑکیوں کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد میں تھا نا اس وقت، تو ان کو وہ سارا کچھ دیا جو اس وقت شاید موسیٰ علیہ السلام سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اتنا زبردست وظیفہ ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہوگی، اور جو کچھ قول قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر ہمارا نگہبان ہے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی، اور کہتے ہیں کہ 10 سال پوری کی تھی انہوں نے، اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب ان کو ایک آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے کہ تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں سے ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک۔ کیسی کیفیت ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت۔ میں سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا عظیم اور رحیم اور کریم ہے کہ جس کو بخش دیتا ہے وہ خود بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، وہ ہمارا رب عظیم سبحان اللہ کلیم اللہ۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا کہ کلام کیا جاتا، سبحان اللہ۔ اور موسیٰ کی کیا کیفیت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی چھٹ گئی۔ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو چادر اڑائی، آپ کو تسلی دی، اور جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، تو اللہ کی آواز سن کر سبحان اللہ کیسی وہ آواز ہوگی، کیسی اور کیا کیفیت موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کو چنتے ہیں اپنے لیے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ تم جلدی جلدی کیوں آگے، اپنی قوم سے آگے آگے کیوں آگے، تو موسیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس لیے جلدی جلدی آ گیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو درجات، بلند درجات ان کو ہی ملتے ہیں جو اللہ کی رضا میں تیزی کرنے والے ہوتے ہیں، جو بیٹھ کے پڑے سوچتے نہیں رہتے کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے، اچھا پھر دیکھیں گے، اچھا یہ اور اچھا وہ نہیں کرتے رہتے، وہ کر گزرتے ہیں اللہ کی رضا کے کام۔ اور حکم دیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، اور انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو بھینچ لے۔ یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا میرے مالک میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجیے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایک ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فصیح البیان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسالت موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر نبوت ملی تھی، رسالت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور رسول کا مقام نبی سے زیادہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اچھے پسندیدہ صالح بندوں میں شامل کر لے۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا
تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یعنی رب العالمین اور ایک اللہ اور یہ میں رسول ہوں نبی ہوں، کہتے ہم نے تو کبھی ایسی باتیں سنی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اسی طرح کی باتیں یہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے نا، تو ان کو بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھ لو فرعون بھی یہی باتیں کرتا تھا تو اس کا انجام کیا ہوا۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا بہت گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز بھی وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ عام طور پر لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کو کوئی اعلیٰ مقام مل جائے، کوئی ان کی ناموری ہو جائے، ان کی کوئی فین فالوئنگ ہو جائے، کوئی ان کے چرچے ہو جائیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر دنیا اور آخرت میں رسوا ہوں گے۔ اب فرعون کے لیے کس کے دل میں محبت ہے؟ نہ کرسچینٹی میں، نہ جوڈازم میں، نہ اسلام میں، نہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مذہب سے، یا کوئی جو کسی مذہب سے تعلق نہیں بھی رکھتا اور وہ یہ کہانیاں پڑھتا ہے تو اس کہانیوں میں اسے اس کریکٹر سے کوئی ہمدردی ہوتی ہو، کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ دنیا اور آخرت میں لعنت زدہ ہو گیا یہ شخص، عبرت کا نشان بنا دیا اللہ نے اس کو۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر اور ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اس وقت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، یعنی طور کے، اور نہ آپ اس وقت شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد بہت سی نسلیں ہم اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا۔ آپ اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی خبریں ہم بھیجنے والے ہیں۔ یعنی یہ ساری باتیں کوئی غیب نہیں ہے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی۔ اور نہ ہی آپ طور کے دامن میں اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو وہ یہ ساری معلومات دے رہا ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو متنبع کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت جب کوئی مصیبت ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، یعنی اب حق آ گیا، رسول آ گیا تو اب معجزوں کی ڈیمانڈ شروع کر دی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس کے پاس کتنا پیسہ، نہ صدقہ کرتا ہے، نہ خیرات کرتا ہے، نہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، میرے پاس یہ اور یہ ہو تو میں تو ایسے اور ایسے جو ہے وہ خرچ کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دیتے، پھر ہم کیا کرتے؟ پھر ہم اچھا پہلے فلانا کام کر لیں وہ ضروری ہے، پہلے فلان کر لیں وہ ضروری ہے، پہلے یہ کر لیں وہ کر لیں، اور وہ جو اس کو دیکھ کے ہم کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس ہوتا تو ہم ایسے اور ایسے خرچ کرتے، وہ بات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو دعوے نہیں، اللہ تعالیٰ کو عمل کا جو ہے وہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیچ میں بھیج دیا مشرکین مکہ میں، تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، رسول آتا تو ہم بڑی فرما برداری کرتے۔ اب جب رسول آ گیا تو کہنے لگے کہ وہ موسیٰ جیسے معجزے کیوں نہیں ان کے پاس۔
یعنی انہوں نے عمل تو کرنا نہیں تھا، صرف دعوے تھے ان کے۔ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام یہ چیزیں لے کر آئے تو اس دور کے مشرکین اور آج کے مشرکین، کیونکہ سب کے تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے دل ہوتے ہیں ہر لوگوں کے، ان کے جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں یا جو کافر ہوتے ہیں یا جو مسلمان ہوتے ہیں، ہر دور کے ان جو لوگ ہیں وہ ایک ہی طرح کے دل رکھنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان ہر دور کے فرما بردار ہوتے ہیں، مشرک ہر دور کے اسی طرح کے شک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی طرح شرک کرتے ہیں، اور کافر ہر دور کے اسی طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا بھی تو انکار کر دیا گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ یہ دونوں تو جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، یعنی قرآن اور تورات سے زیادہ، کیونکہ تورات بھی تم نہیں مانتے ہو اور قرآن بھی تم نہیں مانتے ہو، تو پھر اس سے زیادہ کوئی ہدایت والی چیز لے آؤ، اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہے۔ پیچھے بھی ہم نے بارہا یہ چیز پڑھی ہے کہ حق کا انکار بندہ کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس کی خواہش نفس پر وہ بھاری ہوتا ہے۔